الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا. اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے انشاءاللہ. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. حضرات علماء کرام، دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارا نظام، باوقار سامعین، نوجوان ساتھی اور عزیز بچوں اور ہماری باعزت پیاری ماں اور بہن، ہم سب بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو شب براءت نصیب فرمائی. اللہ کے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان کے مہینے میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ
ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دیجیے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچائیے۔ اس شعبان کے مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے رمضان المبارک کے جو روزے چھوٹ جاتے تھے ان روزوں کی قضا کرنے کے لیے میں موقع کی تلاش میں رہتی تھی، اور میں بھی شعبان المعظم کا انتظار کرتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، تو میں بھی سوچتی تھی کہ اس مہینے میں رکھوں گی تو آقا کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اس حدیث میں اس کے الفاظ کے اندر ہماری ماں بہنوں کے لیے ایک پیغام چھپا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں اور دنوں میں روزہ کی قضا کرتی، آقا اگر روزے سے نہ ہوتے، میں روزہ رکھتی، تو ہو سکتا ہے آقا کو کوئی تقاضا ہوتا بیوی سے ملنے جلنے کا، میرے روزہ رکھنے کی وجہ سے آقا کو تکلیف ہوتی، اس لیے ان دنوں کا انتظار کرتی تھی جن دنوں میں آقا خود روزہ رکھتے تھے، اور وہ شعبان کے مہینے ہوتے۔ شعبان کے مہینے میں، شعبان کے دنوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ یہ مبارک مہینہ، اس کی 15ویں تاریخ کی جو رات ہے، ایک مبارک رات ہے، یہ بابرکت فضیلت والی رات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ البتہ اس رات کو کیسے گزارنا ہے؟ یہ رات عبادت کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اپنی قسمت بنانے کی رات ہے، اپنی بگڑی بنانے کی رات ہے، گناہوں اور خطاؤں کو معاف کروانے کی رات ہے۔ اسی لیے اس کا نام ہی ہے شب براءت۔ ہم لوگوں نے اس کو آہستہ آہستہ شب بارات کر دیا۔ الفاظ جب الٹ پلٹ ہوتے ہیں، الفاظ میں جب ہیر پھیر ہونے لگتی ہے تو پھر اس کا اثر سماج میں بھی پڑتا ہے۔ یہاں لوگوں نے شب بارات بنا دیا بول کر بھی، اور اس بولنے کا اثر یہ ہے کہ معمول میں بھی اس کو بارات بنا دیا۔ آج مجھے محسوس ہوا، ضلع کے مختلف جگہوں میں دیکھا کہ لوگ پنڈال لگا کر پروگرام کر رہے ہیں، اور اسی طرح بہت سے لوگ باضابطہ بارات کی شکل اختیار کیے ہوئے۔ شہروں میں ڈی جے باجا بجتا ہے، ہنگامے کی قوالی ہوتی ہے، پورا شہر کو جیسے سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے، شور ہنگامہ۔ میرے معزز بزرگوں، دوستو، یہ رات اس کام کے لیے نہیں ہے۔ یہ رات تو براءت کی رات ہے، بارات کی رات نہیں، براءت، چھٹکارے کی رات۔ آج اپنا چھٹکارا حاصل کرنا ہے اپنے رب سے، رب کو جو ہم نے ناراض کیا ہے، ہم نے رات و دن گناہ کر کے، کالے کرتوت کر کے، بھائی کی زمین ہڑپ کر، غریب کو مار کر، کسی کا حق دبا کر، کسی کو برا بھلا کہہ کر، چغل خوری کر کے، غیبت کر کے، کسی کا مال دبا کے، ہم نے جو گناہ کیا ہے اور اپنے آپ کو برباد کیا ہے اور جہنم میں جانا طے کر لیا ہے، اس جہنم میں جانے سے چھٹکارا حاصل کرنے کی یہ رات ہے۔
آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرمائیں گے۔ اللہ کا اعلان ہوگا، ہے کوئی معافی چاہنے والا؟ ہے کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان؟ آئے آج مانگ لے مجھ سے معافی، میں معاف کر دوں گا۔ ہے کوئی جو روزی چاہتا ہے جس کو کھانے پینے کی دقت ہے، اوڑھنے پہننے کی پریشانی ہے، مال نہیں ہے، روزی نہیں ہے، آ جائے مجھ سے مانگے، آج میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کریم آقا، کریم داتا اللہ تبارک و تعالی دینے کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم سے کوئی مانگنے آئے تو ہم کو ڈر لگتا ہے، یہاں تک کہ شوہر سے اگر بیوی مانگے تو شوہر کو ڈر لگتا ہے، باپ سے بچے مانگیں تو باپ اپنی پیشانی کو سکڑنے لگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کیا ہر وقت مانگتے رہتا ہے، بیوی کو کہتا کیا ہر وقت پیسے مانگتے رہتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے لیے تیار، اور آسمان دنیا پر اتر کر آج اعلان فرما رہے ہیں، جس کو لینا ہے تو آ جاؤ، دینے کے لیے تیار۔ میرے معزز بزرگوں دوستو، آج کی رات مغفرت کی رات ہے۔ اس رات میں کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ وہ بڑے بدقسمت لوگ ہیں کہ آج ان کی مغفرت نہیں ہوگی، حالانکہ آج مغفرت کے بارے میں اعلان ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں، جتنے جانور ہیں، ان جانوروں کے اوپر جتنے بال ہیں، ان سب بالوں کی مقدار، ان سب بالوں کے برابر آج لوگوں کی مغفرت ہے۔ بنو کلب میں جانور لوگ کثرت سے پالا کرتے تھے، اب وہاں جانوروں کا ڈھیر ہوتا تھا۔ اب ان جانوروں کے جسم پر کتنے بال ہوں گے، وہ سارے بال کے برابر لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ لیکن کچھ بدقسمت لوگ ایسے ہیں جو اس رحمت کی رات میں، اس رحمت کی برسات والی رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک وہ ہے جو مشرک ہے، شرک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کسی کو داتا جانتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کسی کو بیٹا بیٹی دینے والا جانتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کسی کے در پہ جا کے جھکتا ہے، کسی کو سجدہ کرتا ہے، کسی قبر پر جا کر مانگتا ہے، اور دنیا کے مزاروں میں جا کر کے اپنی منتیں مانگتا ہے، اپنی مرادیں مانگتا ہے، اللہ کے غیر کو بھی دینے والا سمجھتا ہے۔ ایسے لوگ مشرک ہیں، مشرک کی مغفرت نہیں ہو۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے مشاحن، بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا۔ جس آدمی کے سینے میں کینہ ہو اس کی بھی اللہ آج مغفرت نہیں کرے گا، اس کو بھی ہٹا دے گا۔ کینہ رکھنا، حسد رکھنا، بغض رکھنا، ایک دوسرے کے بارے میں دل میں میل رکھنا اللہ کو پسند نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگی ایسی تھی کہ اس ہر رات میں وہ ایک دوسرے کو معاف کر کے سویا کرتے تھے، کسی کے بارے میں دل میں کوئی بغض، عناد اور حسد نہیں رکھتے تھے۔ میرے معزز بزرگوں دوستو، دنیا میں حسد آدمی کیوں کرتا ہے؟
حسد کرنے والا گویا کہ اللہ کے فیصلے سے ناراض ہے. سن لیجیے، حسد کرنے والا صرف اپنے سامنے والے بھائی سے حسد نہیں کر رہا ہے، سامنے والے دوست سے حسد نہیں کر رہا ہے، پڑوسی سے حسد نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ اللہ سے گویا ایک قسم کا حسد کر رہا ہے. اللہ کے فیصلے سے یہ ناراض ہے. کسی کو دولت ملی آپ نے حسد کیا، کسی کو عہدہ ملا آپ نے حسد کیا، کسی کو مقام ملا آپ نے حسد کیا، کسی کو عزت ملی آپ نے حسد کیا. آپ اس سے جلتے ہیں تو کیوں جلتے ہیں؟ وہ مقام اس کا اپنا ہے، دولت اس کی اپنی ہے، روزی اس کی اپنی ہے، عزت اس کی اپنی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے تو ملک چھین لیتا ہے، اور چاہتا ہے تو بھکاری کو ملک کا بادشاہ بنا دیتا ہے. یہ آپ کا کام ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں اتھل پھل ہے، جو کچھ بھی انقلاب ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو ہم نے اپنے بھائی سے جلنا کیوں شروع کیا؟ ہم غریب ہو گئے، میرا بھائی مالدار ہو گیا. ہم بدصورت ہو گئے، میرا بھائی خوبصورت ہو گیا. ہماری عزت نہیں رہی، میرے بھائی کو عزت مل رہی ہے. تو اس میں اس بیچارے کا کیا دخل ہے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. ہم جو اس سے جل رہے ہیں دولت کی بنیاد پر، مقام کی بنیاد پر، تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم اللہ سے ناراض ہیں. یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا، ہم اس سے جل رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ کے فیصلے سے ہم خوش نہیں ہیں. اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں حسد مت کرو، ایک دوسرے سے حسد مت رکھو. ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو. ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کو گرانے کی تدبیریں اختیار کرو. کیسے اس کو گرائیں گے، کیسے اس کو نیچے دکھائیں گے، اس کے لیے اسکیمیں بناتے ہیں لوگ، اور رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر گفتگو کر کے ایک دوسرے کو گرانا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تدبیریں اختیار مت کرو اس طرح کی. کرنا کیا ہے؟ بغض و حسد کو چھوڑو، تدبیریں چھوڑو. کونوا عباد اللہ اخوانا، اپنے اللہ کے بندوں کے ساتھ بھائی بن جاؤ، بھائی بن کر زندگی گزارو. میرے معزز بزرگوں دوستوں، بھائی بھائی کی زندگی اللہ کے نزدیک محبت والی زندگی، اللہ کے نبی کے نزدیک محبت والی زندگی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تعاشروا کالاخوان، جیو بھائیوں کی طرح. عام لوگوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ عام لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رہو جیسے بھائی رہتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ کہ بھائی نہیں لڑتے ہیں، بھائی لٹھیاری نہیں کرتے ہیں، بھائی جنگ نہیں کرتے ہیں. یہ ہونا چاہیے. اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک گویا بھائی کا یہ درجہ ہے کہ بھائی آپس میں لڑیں نہ. تبھی نہ دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اس طرح رہو جیسے بھائی بھائی رہتے ہیں. عام مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح زندگی گزارے. ہاں معاملات ہوں تو اجنبی کی طرح کرو، کیونکہ اس میں ہی بھلائی ہے. معاملات میں آدمی ایک دوسرے کے ساتھ جب معاملہ کرے تو بھائی بھی ہو تو اس کے ساتھ اجنبی والا معاملہ کرے. اجنبی والا معاملہ کا مطلب لین دین میں صفائی ہو، بات چیت میں صفائی ہو، گون نہ رکھا جائے، کسی کو اندھیرے میں نہ رکھا جائے، بات صاف ستھری کریں. قرضہ لے رہے ہیں تو کب دیں گے، آپس میں باتیں ہوں. کتنا قرضہ لیا لکھ لیجیے. لکھنا بھی بہت سے لوگوں کو بہت بھاری لگتا ہے. یہ لکھے گا اس کا مطلب ہم پر اعتماد نہیں ہے. لکھنا بد اعتمادی کی بات نہیں ہے، لکھنا شریعت پر عمل ہے.
اللہ نے ایک بڑی آیت نازل فرمائی ہے جس کو آیت مدائنہ کہتے ہیں، قرضہ لینے والی آیت، جس میں قرضے کا تذکرہ ہے۔ آپس میں جب کوئی معاملہ کرو تو اللہ کے فرماتے ہیں فَاكْتُبُوهُ، اس کو لکھ لو۔ میرے معزز بزرگوں دوستو، ان ساری باتوں سے خلاصہ یہ ہے کہ آپس میں مل جل کر رہیں، بغض عناد نہ رکھیں، ورنہ آج کی رات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس رات میں ہم سب کو اپنی اپنی مغفرت کروانے کی فکر کرنی چاہیے، لہذا یہ رات جاگ کر اندھیرے میں چپکے سے گھر میں، گھر کے کونے میں بیٹھ کر عبادت کریں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ رات تم مسجدوں میں گزارتے ہو، ادھر ادھر جا کے اجتماعی طور پر گزارتے ہو تو گھر کی عورتیں محروم ہو جاتی ہیں۔ آپ مسجد میں جا کے رات گزارتے ہیں، چائے پیتے ہیں، اور گھر میں عورتیں سو جاتی ہیں۔ تو اس کی بہترین شکل یہ ہے کہ اگر تھوڑی بہت اجتماعی شکل بنے بھی تو گھر میں بنے۔ وہ کیا اجتماعی کہ شوہر بیوی ہیں، بچے ہیں گھر میں، ان کے ساتھ تو رہنا ہی ہے، تو اجتماعی شکل کی کیا بات ہے۔ لہذا وہاں آپ عبادت کریں گے تو بچوں میں بھی شوق پیدا ہوگا، بیوی میں بھی شوق پیدا ہوگا، گھر کی عورتوں میں شوق پیدا ہوگا، اور اس طرح سے گھر کا ماحول عبادت میں گزر جائے گا۔ میرے معزز بزرگوں دوستو، اس رات میں تنہا عبادت کرنا اور گھر کے اندر عبادت کرنا زیادہ بہتر ہے۔ کوشش ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کوشش ہو کہ جتنی ہو سکے جاگیں، اور اگر آگے شوق اور رغبت نہ ہو، طبیعت ساتھ نہ دیتی ہو، جسم مطمئن اور کمزور ہو جاتا ہو، تو پھر آپ سو جائیں۔ اس رات میں ایک عمل قبرستان جانے والا عمل ہے، یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں اس رات میں ایک بار ثابت ہے۔ یوں تو قبرستان جانے کا حکم ہے کہ قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں کی زیارت کرنے سے تمہیں بھی اپنی قبر یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی، موت یاد آئے گی، جو انسان کو سدھارنے کے لیے ضروری ہے۔ موت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ موت کی یاد سے آدمی کی زندگی صحیح ہو جائے۔ تو قبرستان کی زیارت تو عام دنوں میں بھی ہے، لیکن آج کی رات میں زندگی میں ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور جس حدیث میں یہ بات آئی ہے اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں یہ رات منانے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ آج رات منانے کا تصور ہو گیا ہے، شب برات منانے کا تصور ہو گیا ہے، لوگ اب اس کو تہوار بنا لیں، اور یہ آہستہ آہستہ جب آگے بڑھے گا یہ معاملہ تو اور تہوار کی شکل اختیار کرے گا۔ اللہ ہمارے علاقے کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آج کے اس پروگرام میں مجھے دعوت تھی، میں نے تو پہلے منع کر دیا کہ آج کی رات پروگرام باضابطہ کہیں نہیں کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ گھر میں رہوں۔ بہرحال پروگرام طے ہو گیا تو پھر جیم آیا کہ چلیے جب طے ہی ہے تو اتنی بھی شدت ٹھیک نہیں ہے، تو حاضری ہو گئی۔ یہ رات کو اگر لوگ اسی طرح منانا شروع کر دیں گے تو آہستہ آہستہ لوگ بس یہی کرنے والے ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ بھی ایک عبادت ہے، دین کی باتیں سننا سنانا، لیکن شکل اجتماعی ہو جاتی ہے، اس سے بچنے کی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منانے کا تصور نہیں تھا، قبرستان جانے کا معمول نہیں تھا۔ اگر معمول ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو حدیث ثابت ہے اس حوالے سے، اس حدیث میں یہ لفظ ہے کہ حضرت عائشہ گھبرا گئی
کہ آقا گئے کہاں؟ ابھی تو میرے پاس تھے، میں سو گئی تو اٹھ کے کہاں چلے گئے؟ طرح طرح کی بات ذہن میں آئی، خطرہ بھی ہوا کہ کیا ہو گیا، کوئی دشمن تو نہیں اٹھا لے گیا، اور یہ بھی چپکلس بھی پیدا ہوئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری شوکن کیا چلے گئے، دوسری بیوی کے گھر میں چلے گئے، مجھ سے کیا تکلیف پہنچ گئی، طرح طرح کی بات آئی۔ بہرحال جب نہیں دیکھی تو آہستہ آہستہ قدم قدم بڑھاتے ہوئے جو گئی ہے جنت البقیع کی طرف، پتہ چل رہا تھا کہ کوئی دھندلا سا کچھ نظر آ رہا ہے۔ آخر کار دھیان سے دیکھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے، آقا رو رہے ہیں اپنی امت کے لیے، ساری دنیا ہے اسلام کے لیے مغفرت چاہ رہے ہیں، اے اللہ سب کو معاف کر۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں تو گھبرا ہی گئی تھی، آپ چپکے سے اٹھ کے آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آج کی رات مغفرت کی رات ہے، برات کی رات ہے، اللہ سے مانگنے والی رات ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروانے والی رات ہے، روزی لینے والی رات ہے، اللہ کو خوش کرنے والی رات ہے، آج عبادت کی رات ہے۔ بہرحال اس حدیث میں یہ اشارہ ہم سب کو ملتا ہے کہ یہ رات میں قبرستان جانے کا باضابطہ معمول نہیں تھا۔ اگر معمول ہو، آپ بتائیے ہمارے یہاں سے ابھی اگر کوئی گھر سے غائب ہو آج تو کیا کہیں گے لوگ؟ بیویاں، گھر کی عورتیں، مائیں سوچیں گی کہ قبرستان گیا ہوگا۔ پہلا جملہ یہی ذہن میں آئے گا، پہلی بات یہی ذہن میں آئے گی کہ قبرستان گیا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبرستان جانے کا ایک معمول بنا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ گھبرا گئی، اس کا مطلب اگر اس وقت منانے کا تصور ہوتا تو وہ بھی سمجھتی کہ میرے شوہر قبرستان گئے ہوں گے۔ بہرحال منع بھی نہیں ہے تو بہت زیادہ منانے کی تائید بھی نہیں۔ آقا سے ایک بار ثابت ہے، کوشش کریں کبھی چلے گئے کبھی نہ بھی جائیں، اس کو لازم نہ سمجھیں، اور باقی جانے کے بعد جو کچھ وہاں کیا جاتا ہے تو وہ تو صرف مغفرت کی دعا کی ضرورت ہے، ایصال ثواب کی ضرورت ہے۔ وہاں جا کے اہل قبر پر سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور، سلام کریں اور اقرار کریں کہ اب ہم لوگ بھی پیچھے پیچھے آنے والے ہیں، آپ لوگ پہلے آ گئے ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے ہم بھی آنے والے ہیں۔ جب اس کا اقرار کریں گے، جب اس کا اظہار کریں گے تو انشاءاللہ زندگی بھی اسی طرح گزرے گی۔ اب تک بے نماز کی زندگی گزر رہی تھی تو اب نماز والی زندگی گزرے گی، بے وضو زندگی گزر رہی تھی تو وضو والی زندگی گزرے گی، بےایمانی شیطانی والی زندگی گزر رہی تھی تو اب ایمانداری والی زندگی گزرے گی، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے تھے تو اب تلاوت کی فکر ہوگی، کیونکہ مرنے کے بعد یہی چیزیں کام دیں۔ میرے معزز بزرگوں دوستو، اس لیے ہم سب اس رات میں عبادت کا معمول بنائیں اور تنہائی میں عبادت کرنے کی پوری کوشش کریں اور دعاؤں کی کثرت کریں۔ اس وقت مجھے ایک خاص بات کرنی ہے، جب بیٹھ ہی گئے ہیں سب لوگ، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے کی فکر کریں۔ جب علم آئے گا تو یہ خرافات، یہ بدعات ہمارے اندر سے دور ہو جائیں گے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے پورا علاقہ اس میں ڈوبا ہوا ہے، علماء بیچارے ڈر کے بہت سی بات نہیں بتا پاتے۔ ڈرنے کا مطلب کہ اگر ان کو زیادہ کہیں گے تو یہ ہم ہی سے بھاگ جائیں گے، یہ ڈر۔ آپ کے پیسے کا ڈر نہیں، روپیہ کا ڈر نہیں، آپ کے یہاں اٹھنے بیٹھنے کا ڈر نہیں ہے کہ صوفہ میں بیٹھنے نہیں دیجیے گا۔ ڈر یہ ہے کہ ہم زیادہ سختی کریں گے تو یہ ہمارے پاس سے بھاگ کے کہیں اور چلا جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ ہر بات میں سختی کریں تو پتہ چلا کہ آپ کے من میں تو ہے بیٹھا ہوا، کرنا ہے تو کرنا ہے، وہ آئے چاہے نہ آئے۔
वहाँ मजबूर हो जाना पड़ता है उलमा को, वो फिर आते हैं। बहुत से लोग आजकल फतवा देते हैं कि आप लोग अगर निकाह में नहीं जाएंगे तो निकाह में ये सब खुराफात बंद हो जाएगा। तो इस कौम के बारे में तो हम लोगों को पता है कुछ ना कुछ कि कितना निकाह रुकने वाला है। निकाह नहीं पढ़ाओगे मत पढ़ाओ, क्या फर्क पड़ता है। बहुत बड़ी शख्सियत समझ के कौन निकाह पढ़ाएगा, अपना नाम वरी के लिए निकाह मिला, नहीं आएगा मत आए, नाम वरी नहीं होगी, अपने इमाम साहब को लेकर पढ़ा लेंगे। और इमाम साहब बेचारा मजबूर है। क्यों मजबूर है? सेक्रेटरी साहब की बात नहीं मानेंगे, फलां साहब की बात नहीं मानेंगे तो मकतब ही से भगा देंगे। वो बेचारा जो दीन की खिदमत कर रहा था, एक मौका मिला हुआ था उसको, इसकी शादी में, डीजे वाली शादी में शरीक नहीं हुआ तो अब इमाम साहब के खिलाफ शुरू हो गया, अब इमाम साहब को भगाओ, ये मकतब वाला मौलवी नहीं चलेगा। तो मुअल्लिम और इमाम साहब बेचारे डर करके चले जाते हैं। क्या डर? पैसे का डर नहीं, फिर वही बात बोल रहा हूँ, ये डर कि दीन की खिदमत की जगह छूट जाएगी। हम चले जाएंगे तो पता नहीं इनको कौन कादियानी आके बर्बाद करेगा, कौन शकील बिन हनीफ का शागिर्द आएगा और इसको बर्बाद करेगा। इस डर से वो बेचारा सोचता है चलो ये गलती किया है तो कम से कम वहां जाके टोक देंगे, लेकिन जाना पड़ेगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए बहुत सी बातें उलमा खुलकर नहीं बोलते हैं, लेकिन वो दिल में रखते हैं कि ये गलत हो रहा है। इसलिए हम लोग भी कोशिश करें कि उलमा किराम हमें जो हिदायत दें, हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए जैसे बताएं वैसी ज़िंदगी गुजारें, अपनी मनमानी न करें। इल्म आएगा तो इंशाअल्लाह ये चीज़ें हमारे अंदर से भागेंगी, और इल्म आएगा मकतब से। मस्जिद में इमाम रखेंगे, मकतब कायम करेंगे, तभी गांव में इल्म फैलेगा, इल्म की रोशनी फैलेगी। इसलिए हमारे अकाबिर इस मिशन में हैं कि हर महल्ले में मकतब कायम हो, हर महल्ले की मस्जिद में मकतब कायम हो, वहाँ इमाम बहाल हो और पूरे महल्ले के लोग उस इमाम की खातिर करें, तवाज़ो करें और मुअल्लिम को बेहतर से बेहतर तनख्वाह दें। क्यों? इसलिए कि ये मुअल्लिम अपने रात दिन एक करके, अपना घर बार छोड़ के, बीवी बच्चों को कुर्बान करके हमारे यहाँ आके रुका रहता है, और ये कम तनख्वाह पर हमारे बच्चों की जिंदगी को बनाता है, हमारे बच्चों को कलमा सिखाता है, दुरूद सिखाता है, हमारे बच्चों को नमाज सिखाता है, वजू सिखाता है, जिंदगी गुजारने का सही तरीका सिखाता है। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों दोस्तों, हमें चाहिए कि हम मुअल्लिम और इमाम की पूरी खातिर करें। हमें खुशी हुई है सुन करके कि हमारे मोहतरम मौलाना मामूर साहब आप लोगों की दुआओं की बरकत से ये फिक्र लिए हुए हैं कि यहाँ मकतब कायम हो, मकतब चल रहा हो तो वो मजबूती से चले और इमाम बहाल हो, मुस्तकिल बहाल हो। एक महल्ले के लिए एक इमाम रखना कोई मुश्किल नहीं है, शर्त यह है कि दिल में आदमी लेना। पता नहीं कितने पैसे हमारे इधर उधर हो जाते हैं। अगर इमाम साहब की तनख्वाह में हम लोग 200-400 रुपया महीना हर घर से देने वाले हो जाएं तो बहुत आसानी के साथ एक अच्छे आलिम को रख सकते हैं और उनके ज़रिए से इमामत भी होगी और बच्चों की तालीम भी होगी। याद रखिए, तालीम, इल्म हासिल करना मुसलमानों पर फ़र्ज है और हर उम्र में फ़र्ज है। इसके लिए कोई उम्र नहीं है, कोई उम्र नहीं है कि 10 साल 15 साल के अंदर ही इल्म हासिल हो। आखिर उम्र में भी जाकर के आपको इल्म हासिल करना पड़े तो करना पड़ेगा। अगर इतनी बुनियादी चीज़ें नहीं जानते हैं जिससे नमाज दुरुस्त हो, तिलावत हो जाए, तो फिर आपके ऊपर इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है। इतना इल्म हासिल करना ही पड़ेगा जिससे कुरान पढ़ना आ जाए और बुनियादी मसाइल मालूम हो जाए, नमाज सीख लें, वज़ू सीख लें, औरतें भी पाकी सफाई के मसाइल सीख लें। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मेरी प्यारी माँ और बहनों,
اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے آدمی کے اوپر۔ باقی مفتی مولانا بننا وہ تو قوم کے کچھ لوگ بھی بن جائیں گے تو یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے، کچھ لوگوں کے ذریعے سے کام ہوتا رہے گا۔ بنیادی علم حاصل کر لیجئے، باقی چیزوں میں علماء کرام اور مفتیان اعظام سے تعلق رکھیے، جب جب ضرورت پڑے ان سے فون پر بات کر لیجئے، ان کی خدمت میں پہنچ جائیے، اور گاؤں میں عالم ہو تو ان کے پاس پہنچ کر مسائل معلوم کر کے زندگی گزاریے۔ تمام مسائل پر نظر رکھنا، گہری نگاہ رکھنا تو سب کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن بنیادی مسائل ضروری۔ وضو میں 4 فرض ہے تو یہ 4 فرض یاد ہونا چاہیے، غسل میں 2 فرض ہے تو یہ معلوم ہونا چاہیے، ورنہ پتہ چلا کہ ٹیبل پورا کا پورا خالی کر دیا، وضو غسل ہوا ہی نہیں۔ حضرت مفتی صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ ہماری ماں بہنیں ڈرتی ہیں، شرماتی ہیں، گھبراتی ہیں غسل کرنے سے، 9 روزی کے زمانے میں غسل نہیں کرتی، 12 بجے دن میں جا کے دلہا دلہن غسل کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت غسل کریں گے تو کوئی نہیں سمجھے گا۔ ایسا ہے؟ ارے بھائی تم غسل کرو نہ کرو دنیا سب سمجھتی ہے، یہ سمجھنے سمجھانے کی کیا بات ہے، یہ سب چکر بیکار ہے۔ اپنا کام اللہ سے کرو، اللہ کے نبی نے جو ہدایات دی اس کے مطابق زندگی میں۔ ہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں، یہ ہنسنے والی بات آ گئی، بہت سے موقع سے دولہا کو پوچھا گیا کیوں غسل نہیں کرتے ہو، کہتا ہے لوگ سمجھ جائیں گے۔ بھائی سمجھنے دو۔ تو استغفر اللہ، اللہ سے ڈر ہوگا تو آدمی دنیا والوں سے نہیں ڈرے گا، دنیا والوں کے سمجھنے کی فکر نہیں کرے گا۔ دنیا والے تو سب چیز سمجھتے ہیں، سب کے بارے میں سب جانتے ہیں، جو حالات ہوتے ہیں وہ حالات خود بتا دیتے ہیں، لیکن اپنے رب کی بات کو ماننا ہی اصل ہے۔ تو نہ مرد گھبرائیں نہ عورت گھبرائیں، اللہ کا حکم سامنے ہے۔ یاد رکھیے اس حالت میں جو لوگ زمین پر چلتے ہیں زمین اس پر بد دعا کرتی ہے۔ آپ کا گھر، آپ کا آنگن، آپ کا وسارہ آپ پر بد دعا کرے تو پھر اس گھر میں کیا برکت آئے گی؟ اب ظاہر ہے غسل نہیں ہوا تو نماز بھی گئی، اور نماز فجر چھوٹی تو اس کا مطلب آپ کی روزی گئی۔ روزی بڑھتی ہے فجر کے وقت، فجر سے پہلے آپ اس وقت جاگے نہیں تو روزی ملے گی کیا؟ اس لیے گری پڑی روزی کا تھوڑا سا حصہ جو رہ جاتا ہے وہ بعد والے جاگنے والے بعد میں تھوڑا سا پاتے ہیں۔ جیسے منڈی کے دنیا میں بھی منڈی کا اللہ تعالیٰ نے یہی حساب رکھا ہے، نظام رکھا ہے، پوری دنیا میں منڈی میں یہی حال ہے، تقریباً فجر سے پہلے ہی منڈی میں سامان تقسیم ہو جاتے ہیں۔ جتنے خریدار ہوتے ہیں بڑے بڑے خریدار وہ چلے جاتے ہیں منڈی میں، خرید کے لاتے ہیں، اپنے اپنے ہاٹ بازار میں لا کے پھر ڈالتے ہیں، پھر پورے علاقے والے کو ملتا ہے۔ تو روزی اصل تقسیم کب ہوئی؟ آج جو ہم جھولا لے کے جاتے ہیں ہاٹ میں اس وقت تھوڑے روزی بٹ رہی ہے، وہ تو کہیں سے آئی ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، اب وہاں سے اٹھا کے لا رہے ہیں۔ روزی بٹ گئی ہے فجر سے پہلے ہی، وہ لانے والے اٹھا کے لائے آپ کا اور ہمارا حصہ، اب ہم جھولا لے کے جاتے ہیں، ہاٹ سے لے کے آتے پیسہ دے کر کے۔ میرے معزز بزرگوں دوستو، اللہ کے ہاں روزی بٹنے کا نظام بھی یہی ہے، وہ صبح ہی روزی بٹتی ہے، لہذا جو لوگ صبح سوتے رہتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، ان کی روزی بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو اور ہم سب کو فکر ہے کہ ہماری روزی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، وسعت والی ہو، تو ہم سب اس بات کی فکر کریں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ مکتب کا نظام بنائیے، اور نظام بنانے میں جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں ان کا ساتھ دیجیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ مولانا مامور صاحب کو آگے بڑھنا چاہیے، ان کے ساتھ یہ بزرگوں کو ساتھ دینا چاہیے، اور یہاں ایک مکمل باضابطہ بہترین مکتب قائم کر کے یہاں کے بچے بچیوں کو تعلیم دیں۔ پھر اس کے بعد اسکول جائیں، جہاں جس کو جانا ہے وہ جائیں، اور پھر یہاں سے بچے تیار ہو جائیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب تیار ہو جائیں، ابھی ایک بچے سے ملاقات ہوئی، وہ کہتا ہے میں دارالعلوم بہادر گنج پڑھنے جاؤں گا۔ اتنی عمر ہے اس کی کہ ابھی دارالعلوم بہادر گنج میں داخلہ نہیں ہوگا،
جب نہیں ہوگا تو کہاں پڑھے گا؟ اس کو اسی مکتب میں پڑھانا ہوگا. 2 سال پڑھا دیں گے، اس لائق بنا دیں گے تو انشاءاللہ پھر دارالعلوم بہادر گنج میں، دارالعلوم کشن گنج میں داخلہ ہو جائے گا. پھر وہ بچہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا. مکتب کا نظام قائم کرنے کے لیے ہم سب کو خود ہی سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، اور اس کے مالی فراہمی کے لیے ہماری ماں بہنوں کو بھی دھیان دینا ہوگا. جس سماج کی مائیں اور بہنیں دھیان دینے والی بن جائے گی، وہ سماج انشاءاللہ جلد ہی ترقی کر جائے گا. اگر مکتب کے بارے میں عورتوں نے فکر لے لیا تو انشاءاللہ ایک اچھا خاصا مال کا حصہ ان کی طرف سے آ جائے گا. ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک بتایا ہے کہ مائیں اور بہنیں جب کھانا پکانے جائیں تو وہ ایک ڈبہ رکھیں اور دوپہر کے وقت 1 مٹھی چاول اس میں ڈال دیں، اور شام میں کھانا پکاتے وقت 1 مٹھی چاول اس میں ڈال دیں. اور اپنے مکتب کے نام سے اپنے گھروں میں لفافہ رکھیے، ڈبہ رکھیے. جب بھی ہاٹ بازار سے آئے 10 روپیہ کھلا جیب میں پڑا ہوا ہے، 5 روپیہ پڑا ہوا ہے، کیا کیجئے گا؟ یہ 5 روپیہ لے کر کے اس ڈبہ میں ڈال دیا. مکتب فنڈ کہہ کر کے آپ ایک ڈبہ رکھیے، اور 5 روپیہ 10 روپیہ جو آپ کے جیب میں پڑا ہوا رہتا ہے، کبھی کبھی 15 دن تک وہ گھومتا رہتا ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے کہیں. اب تو 5 روپیہ میں سامان جلدی ملتا نہیں ہے، تو بچوں کو ملتا ہے کھانے پینے کا سامان. تو اب اس 5 ٹکی اور 10 ٹکی کو آپ اس میں ڈال دیجیے، تو مہینے کے آخر میں جب آپ نکالیں گے تو 100 روپیہ 200 روپیہ اس سے نکلے گا انشاءاللہ. یہ اس طرح سے آسان اسکیم ہے. یہ ماں بہنیں چاول جمع کر لیں اور آپ 5 روپیہ اور 10 روپیہ جمع کر لیں تو انشاءاللہ ایک اچھی خاصی رقم اور مال جمع ہو جائے گا، اور اس سے ہمارا مکتب چلنا آسان ہو جائے گا، امام صاحب کی تنخواہ آسان ہو جائے گی. میرے معزز بزرگوں دوستوں، انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات اختتام پذیر کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.